میں آج جو ٹاپک ہے اس میں دو پوائنٹس ہیں جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے سیرت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو سیرت کا آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے. جب ہم سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے سرگودا گیا ہوا تھا. وہاں ڈیفینس میں ایک جگہ بیان تھا. تو بیان میں نے کہا کہ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں. ایک جملہ میں نے کہا اور بیان مکمل کر کے میں اتر گیا. تو جب بیان ختم ہوا 2 لڑکے میرے پاس آئے, مجھ سے پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے ابھی ایک کتاب کا نام بتایا تھا, ہمیں ذرا کتاب لکھوا دیں. اچھا, میرے ذہن میں نہ آئے کہ میں نے تو کسی کتاب کا نام لیا ہی نہیں. میں نے کہا میں نے تو کسی کتاب کا نام نہیں لیا. کہا نہیں, آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اس کا مطالعہ کریں. تو میں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں. سیرت کسی کتاب کا نام تھوڑی ہے, سیرت تو ایک سبجیکٹ ہے. تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ سیرت کس کو کہتے ہیں. تو کہا ہم سمجھے یہ کسی کتاب کا نام ہوگا. تو یہ کون سا سبجیکٹ ہے ذرا ہمیں بتا دیں. یہ میں کوئی 1.5 ہفتہ پہلے کی اور ڈیفینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو سیرت, اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم جگہ جگہ جا کے کہتے ہیں سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت پڑھیں, سیرت کو اپنائیں, سیرت پڑھیں. ہماری نوجوان نسل کو یہ نہیں پتہ کہ سیرت کس کو کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی کتاب ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کون سی کتاب پڑھیں. تو سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے, سیرت النبی, یا جب سیرہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی, آپ کی پوری ہسٹری, آپ کا پورا لائف اسٹائل, آپ کا بچپن کیسے تھا, آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی, آپ کا نام کیا تھا, آپ کا نام کس نے رکھا, آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا, والد کا انتقال کب ہوا, آپ پہ وحی کب نازل ہوئی, پہلی وحی کب نازل ہوئی, غزوہ بدر میں آپ نے کیا کیا, یہ پوری بایوگرافی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, بولیں, اس کو کہتے ہیں سیرت. تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے, رسول اللہ ہے. رول ماڈل کون ہے, آپ میرے ساتھ تھوڑا بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں تو بات کرنا آسان ہو. رول ماڈل کون ہے ہمارے لیے, رسول اللہ. اللہ کے رسول ہمارے رول ماڈل ہیں. رول ماڈل ہونے کا کیا مطلب, رول ماڈل ہونے کا مطلب یہ کہ آپ ان کو فالو کریں, یہی مطلب ہے نا. ہم کسی کو کب فالو کر سکتے ہیں, سوال ہے کہ ہم اگر کسی کو فالو کرنا چاہیں تو کب فالو کر سکتے ہیں, جب ان کی بایوگرافی ہمیں پتہ ہو, جب ان کی سیرت ہمیں پتہ ہو, ان کی ہسٹری, ان کا لائف اسٹائل, ان کی زندگی سب ہمارے سامنے ہو, تو پھر ہم فالو کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے جو مسلمان ہیں ان کو اپنے پیغمبر کی بایوگرافی کا, سیرت کا, ہسٹری کا پتہ ہے. ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ مجھے اپنے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں کتنا پتہ ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات ہے امپورٹنس کی, کہ آپ کس چیز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. جو ہمارے ہاں کرکٹ میچز چل رہے ہوتے ہیں, کھلاڑی, پاکستان کی ٹیم ہے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے, انگلینڈ کی ٹیم ہے, تو ہمیں کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہی نہیں ہوتے. پاکستان کی ٹیم کے 11 کھلاڑی ہیں, 11 کے 11 کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب ہم نام یاد کرنا چاہیں 11 نام تو یاد کر سکتے ہیں. پاکستان کیا, انگلینڈ کی ٹیم کے بھی یاد ہوں گے, ویسٹ انڈیز کے بھی یاد ہوں گے, پتہ نہیں کون کون سی ٹیم کے یاد ہوں گے. لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, ان 10 صحابہ کے نام بتائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنے سارے نام یاد کرنا تو بہت مشکل کام ہے. 10 نام کون یاد کرے گا. تو 11 تو آپ نے یاد کیے ہوئے, 11 نہیں, آپ نے ہو سکتا ہے 22 یاد کیے ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے 33 یاد کیے ہوں, پتہ نہیں کتنی ٹیموں کے نام آپ کو یاد ہوں گے. کتنے اداکاروں کے نام ہمیں یاد ہیں یا یاد نہیں ہیں, کہ انڈیا کے کتنے ایکٹرز ہیں, کتنے سنگر ہیں, کتنی اداکارائیں ہیں. 8-10 نام تو ہم کو یاد ہوں گے نا, پاکستانی اداکاراؤں کے, پاکستانی ایکٹرز, پاکستانی سنگر, 8-10 نام تو یاد ہوں گے اس کے بھی. تو آپ اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی 200-300 نام یاد کیے ہیں, کرکٹرز کے, فٹ بالرز کے, ایکٹرز کے, سنگرز کے, مختلف لوگوں کے نام یاد کیے ہیں, ٹک ٹاکرز کے, یوٹیوبرز کے.
تو یہ 300 نام اگر آپ صحابہ اور صحابیات کے یاد کر لیتے اور آپ کو پتا ہوتا کہ اس صحابی کا یہ رول ہے اور اس صحابیہ کا یہ رول ہے، اس صحابی نے فلاں موقع پہ یہ ریئیکٹ کیا تھا اور اس صحابیہ نے فلاں موقع پہ یہ ریئیکٹ کیا تھا، تو ہمارا سارا لائف سٹائل چینج ہو جائے. ہمیں چونکہ اپنے پیغمبر کے بارے میں نہیں پتا، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، اس کی نیچر میں، کہ وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے. بچہ دیکھیں، جب بچہ، آپ گھر میں بچے ہوتے ہیں نا، آپ نماز پڑھنے لگیں، بچہ ساتھ آ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. اب بچے کو کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں. آپ اگر 24 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کریں گے، آپ کا بچہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرے گا. آپ نے اس کو نہیں کہا کہ سوشل میڈیا استعمال کریں، وہ آپ کو کاپی کرتا ہے، آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے. اور یہ بچے کی، انسان کی نیچر میں اللہ نے رکھا ہے. تو اگر آپ اپنا جو آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، وہ کسی اچھی شخصیت کو سیٹ نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو تو آپ فالو کر ہی رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی کو فالو نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے لباس میں، اپنے کلچر میں، اپنی گفتگو میں، اپنے سلیقے میں، اپنی پڑھائی میں، ہر چیز میں، اپنے سسٹم میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کسی کو فالو کر رہا ہوں. پہلے تو آپ کو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں میں کسی کو فالو کر رہا ہوں. پھر ہم اس طرف آئیں گے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اصل میں فالو کرنا ہے اپنے پیغمبر کو. اور پیغمبر کو فالو کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا کیا مطلب؟ اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کرتے ہیں اسلام کو، تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو نہ ہوا. مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک آپ استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں. اب آج کے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ میں سیرت کی روشنی میں فیس بک کیسے استعمال کروں. یہ سوال ہے. سیرت النبی کی روشنی میں فیس بک استعمال کرنے کے لیے میرے پاس کیا گائیڈنس ہے؟ یوٹیوب استعمال کرنے کے حوالے سے سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پیراڈائم سے سوچا ہے سوشل میڈیا کو؟ اگر میں فیس بک یوز کرتا ہوں اور میں کلیم کرتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، تو اور میں یہ بھی کلیم کرتا ہوں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیرت کی روشنی میں فیس بک استعمال کرنے کے اصول کیا ہیں. میں آپ کے سامنے 3-4 مثالیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سیرت میں فیس بک کہاں سے آ گئی، سیرت میں یوٹیوب اور ٹک ٹاک کہاں سے آ گیا. یہی تو المیہ ہے. یہ حیرانی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے، باؤنڈ کر دیا ہے ہم نے اسلام کو. بعض لوگوں کو تو یہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ فیس بک پر سیرت کی روشنی میں کیوں بات کر رہے ہیں، فیس بک پر سیرت کی روشنی میں کیوں بات کر رہے ہیں، یوٹیوب پر آپ سیرت، تو کس کی روشنی میں بات کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کو زبان سے تو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن ہم نے اپنی پریکٹس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی غالباً آیت نمبر 5 یا 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ نادانی میں، جہالت میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں ندامت کرنے لگو کہ مجھے تو کسی نے غلط رپورٹ کیا تھا. اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو سیرت میں آپ کو پورا ایک واقعہ ملے گا. میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی تھی. تو قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، اس کے پیچھے سیرت کا پوری ایک ہسٹری ہے. اس ہسٹری، وہ واقعہ پیش آیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو اب سوشل میڈیا پہ ہم بہت ساری خبریں، بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ہاں جو فیک نیوز کا پورا ایک کلچر ہے کہ سنی سنائی. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے. اور اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کو شیئر کرنے سے شیطان روکے گا.
اکثر جو الٹی سیدھی پوسٹیں ہوتی ہیں نا، اس پہ آپ کو یہ کسی صحیح پوسٹ پہ آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا. کوئی سمجھدار آدمی، دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی یہ بات کبھی نہیں لکھے گا. جس پوسٹ پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے نا کہ آپ کو شیطان شیئر کرنے سے روکے گا، سمجھ جائیں کہ یہ شیئر کرنے والا خود کوئی شیطان کا کارندہ ہے. وہ اپنی ریچ بڑھانے کے لیے، اس کو مذہبی کارڈ کہتے ہیں، یہ مذہبی کارڈ ہے. ایک جگہ میں نے تصویر دیکھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلائی مشین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلائی مشین، اور آپ کو شیئر کرنے سے شیطان روکے گا. 20-30 ہزار شیئر ہوئی بھی تھی وہ پوسٹ. ہماری قوم کا المیہ دیکھیں نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی سلائی مشین، یہ سلیقہ یا پتہ نہیں کسی کمپنی کی سلائی مشین رکھی ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ کی طرف منسوب کر دی. اور آپ اوپر لکھ دیں کہ آپ شیئر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں، حضرت فاطمہ سے محبت نہیں. لگا دیں کسی پر بھی الزام. یہ مذہبی کارڈ ہے. کہیں لکھا ہوگا اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ پوسٹ 10 گروپوں میں شیئر کریں. تو رسول سے محبت کا یہ تقاضا ہے. صحابہ کرام پوسٹیں شیئر کرتے تھے؟ بولیں، صحابہ کرام کے دور میں تھا فیس بک، یوٹیوب، تو صحابہ کو محبت تھی، حضور سے نہیں تھی. اب مثال کے طور پر آپ کا گروپ بنا ہوا ہے اسٹڈی کا، آپ کی کلاس کا گروپ بنا ہوا ہے کسی سبجیکٹ کا. اب اس کو کسی نے بھیج دیا کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ پوسٹ آپ نے 10 گروپوں میں شیئر کرنی ہے. اب وہ اسلامک اسٹڈیز کا گروپ بنا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی شیئر کر رہا ہے، مینجمنٹ کا گروپ بنا ہوا ہے تو اس میں بھی شیئر کر رہا ہے، اکاؤنٹنگ کا گروپ بنا ہوا ہے تو اس میں بھی شیئر کر رہا ہے. کوئی ٹیچر اس کو کہے اللہ کے بندے یہ گروپ کس مقصد کے لیے بنایا تھا، شیئر کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے دیکھو اس کو اسلامی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، اسلام کی باتوں سے اس کو کیا ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے. میں نے حدیث شیئر کی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے قرآن کی آیت شیئر کی ہے، اس کو کیا ہو رہی ہے. بھائی قرآن کی آیت شیئر کرنے کی یہ جگہ تھی. آپ کا مینجمنٹ کا گروپ بنا ہوا ہے، آپ کی کسی سبجیکٹ کا گروپ بنا ہوا ہے، تو آپ اس میں کیوں یہ آیات شیئر کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو لے دے کے دین رہ گیا نا، وہ اس اسٹائل کا دین رہ گیا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات آئے پہلے اس کی تحقیق کریں. اب اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث، ایک دفعہ ایسا ہو، یہ تشہد کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ تشہد اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک مکالمہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان مکالمہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور نے کہا السلام علینا. مشہور ہے نا یہ. اور اس کے نیچے اکثر جب شیئر ہوتا ہے اس کے نیچے صحیح بخاری کا حوالہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. صحیح بخاری تو چھوڑیں، صحاح ستہ میں موجود نہیں. تفاسیر میں لکھا ہے علماء نے، تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے تفاسیر کے اندر، لیکن اس کے نیچے اگر صحیح بخاری کا ریفرنس لکھا ہے تو ٹھیک لکھا ہے، غلط لکھا ہے؟ بولیں. اگر کسی نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری کیا کسی صحیح حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، اور آپ اس کو یہ سمجھ کے شیئر کرتے جا رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. اب آپ سوشل میڈیا مثال کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا، آپ کی کلاس چل رہی ہے اور آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، ٹیچر سبق پڑھا رہے ہیں اور آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یا آپ انسٹاگرام پہ سٹوریز شیئر کر رہے ہیں. تو اب یہاں ایک سوال ہوگا نا کہ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کلاس اٹینڈ کرتے وقت انسٹاگرام پہ سٹوری لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اسلام اس کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ بولیں. اگر اسلام جواب نہ دے تو پھر اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے، اور اگر اسلام جواب دے تو اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اور ہمارا کلیم کیا ہے کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو جب ہے تو اسلام ہمیں بتائے گا کہ کلاس کے ٹائم میں آپ انسٹاگرام پہ سٹوری اپڈیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، آپ کے چلنے پھرنے کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، آپ کا کسی کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے.
ہمارے ہاں یا تو سیرت پڑھتے نہیں ہیں، اگر سیرت پڑھتے ہیں تو سارا فوکس واقعات پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر غار حرا کا ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، نازل ہوئی، واقعہ پڑھ لیا، سن لیا، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سے؟ اصل یہ کہ ہمیں غار حرا کے واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. میں پہلے سوشل میڈیا والی بات مکمل کروں. اب دیکھیں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی مسئلہ ہے، آپ پی ٹی آئی کے ہیں یا آپ مسلم لیگ کے ہیں، مسلم لیگ والوں کو پی ٹی آئی والوں سے مسئلہ ہے، پی ٹی آئی والوں کو مسلم لیگ والوں سے مسئلہ ہے. اب کسی سیاسی لیڈر نے کوئی پوسٹ کر دی آپ کی فرینڈ لسٹ میں، ایک سیاسی لیڈر کی پوسٹ میں نے جا کے دیکھا، ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، ہر پوسٹ پہ گالی دینے کے لیے آ جاتا ہوں. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، ہر پوسٹ پر گالی دینے کے لیے آ جاتا ہوں. کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ میں کل ہی جیل سے رہا ہو کے آیا ہوں، نہیں تو ارادہ تھا کہ میں بھی کوئی کمنٹ کروں. طرح طرح کے کمنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سیرت کی روشنی میں کسی پوسٹ پر آپ کوئی بھی کمنٹ کر سکتے ہیں؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا تو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جس موضوع پہ جو پوسٹ کرنا چاہیں، جو کمنٹ کرنا چاہیں کریں، لیکن اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ سوشل میڈیا بھی نہیں دیتا. آپ جا کے لکھیں نا فلسطین کے حق میں سوشل میڈیا پر، ہمارے پیجز اڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا کہ سوشل میڈیا اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ غزہ کے حق میں لکھیں، غزہ کا لفظ پورا نہیں لکھ سکتے، غین الگ لکھنا پڑتا ہے، زا الگ لکھنا پڑتا ہے، ہا الگ لکھنا پڑتا ہے، تاکہ فیس بک کا الگوریتم اس کو پکڑے نہیں. اگر اس نے اس کو پکڑ لیا پوسٹ ڈیلیٹ کر دے گا. میرے پیج پر فیس بک نے ہمیں اسٹرائک دی 2023 میں میری اس تصویر پر. تصویر کیا تھی؟ پگڑی میں ایک تصویر تھی، اور اس تصویر پہ مجھے اسٹرائک دی اور 1 سال تک پیج کو ڈاؤن کیا. 6 لاکھ فالوورز کا پیج، اور اس کی جو ریچ تھی وہ 50-60 لوگوں تک تھی، باقی ختم کر دیا. کیونکہ آپ کی یہ جو تصویر ہے یہ کسی طالبان کمانڈر سے ملتی ہے. کوئی ریزن نہیں، کوئی مطلب ویلڈ کوئی بات نہیں. 1 سال تک کے لیے پیج ڈاؤن. تو وہ تو ہمیں اپنی تصویر اپنی مرضی سے اپلوڈ نہیں کرنے دے رہا کہ آپ اپنی تصویر اپنی مرضی سے، جب اس کا جی چاہے گا آپ کی وہ تصویر بھی اڑا دے گا، پیج بھی اڑا دے گا. فلسطین، آپ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھیں یوکرائن کے بارے میں کہ یوکرائن کیسا ملک ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہیومینٹی، ہیومنزم، انسانیت. اس فلسطین کے مسئلے میں، غزہ کے مسئلے میں مغرب کا جو چہرہ واضح ہوا ہے نا ساری دنیا کے سامنے، کون سی ہیومینٹی کی، کون سی انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا. آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے لکھیں یوکرائن کے بارے میں کہ یوکرائن کیسا ملک ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یوکرائن پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، وہاں بچے قتل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. روس اور یوکرائن کی جنگ ہے نا. یوکرائن، ظاہر ہے روس امریکہ کے اگینسٹ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، امریکہ یوکرائن کو سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یوکرائن میں بہت ظلم ہو رہا ہے. یہی سوال، سیم کوسچن آپ غزہ کے بارے میں کریں کہ غزہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کہے گا اصل میں غزہ میں حماس کے لوگوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، وہاں سویلین کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے اسرائیل حملہ کر رہا ہے. تو یہ ایک 2 طرفہ جنگ ہے. یوکرائن پہ جب حملہ ہوا، امریکہ اس کی سپورٹ میں آیا، تو کسی امریکی وزیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی تم تو افغانستان میں لوگوں پہ اٹیک کیا، عراق پہ تم لوگوں نے اٹیک کیا، یہاں تم یوکرائن کی سپورٹ کر رہے ہو. تو اس نے آگے سے کہا کہ یوکرائن کے انسان افغانستان کے انسانوں سے بہتر انسان ہیں. یوکرائن کے انسان افغانستان کے انسانوں سے بہتر انسان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انگریز ہیں. آپ جانتے ہیں انگریزوں میں ریسزم کتنا ہے، ابھی بھی کالے گورے کا جو فرق ہے انگریزوں میں کتنا زیادہ ہے. آج تک اس پہ لڑائیاں اور جھگڑے اور پھڈے سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو اب اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے، اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ سوشل میڈیا آپ کو ہر موضوع پہ لکھنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا واذا خاصم فجر، کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. ایک نشانی ہے کہ جب لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. تو فیس بک پہ جب آپ کمنٹ میں جا کے گالی دیتے ہیں کسی کو، تو آپ کا یہ کمنٹ سیرت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
تو کیا کسی فیس بک پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے ہم کمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ شریعت مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے کہ یہ کمنٹ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں کسی چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے، سارے اس کے مطابق پوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ آیا مجھے اس ٹاپک پہ پوسٹ کرنی چاہیے، یہ ریلیونٹ ہے مجھ سے یا نہیں. بس وہ کر رہا ہے، میرا دوست کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو میں بھی پوسٹ کر رہا ہوں. ایک مسلمان سیرت کی روشنی میں ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، وہ دوسروں کے ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتا کہ کوئی ٹرینڈ چلا رہا ہے آپ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں. تو مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہو، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو وہ دکھائیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ نہ دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی نفسیات کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ دکھائیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی نفسیات ہے. یہ جتنے ہمارے ہاں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں یہ یہی کر رہے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ اپنی فیملی کو دکھانے سے ہمیں ویوز ملتے ہیں تو کوئی اپنی بیوی دکھا رہا ہے، کوئی گھر والے دکھا رہا ہے، کوئی عورتیں دکھا رہا ہے، کوئی گھر میں بیوی کھانا پکا رہی ہے تو کھانا پکاتے ہوئے دکھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کی بیوی میں انٹرسٹ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ بھی وہی دکھا رہے ہیں. تو کیا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی ویڈیوز بنا بنا کے ڈالتے رہیں؟ اسلام اجازت دیتا ہے؟ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام نازل کیے، پردے کے احکام نازل کیے، تو کیا قرآن ہماری سوشل میڈیا اور وی لاگنگ کے حوالے سے رہنمائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہ فیملی وی لاگنگ جائز ہے یا جائز نہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو ہم فیملی وی لاگنگ کو کبھی اس پرسپیکٹو سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا مطلب یہ کہ اب میں نے ٹک ٹاک بھی اس طرح استعمال کرنا ہے جیسے اسلام مجھے بتائے، فیس بک، یوٹیوب، ہر چیز میں نے اسلام کے مطابق استعمال کرنی ہے. اور آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ ٹرینڈ سیٹر بنیں گے. آج ہمیں معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ سیٹر بنے. ایسے نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر ضرورت ہے جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ سیٹر بنے، ٹرینڈز کو فالو کرنے والے نہ ہوں. یہ بھیڑ چال کہ کوئی کسی بھی طرف لے کے چلے ہماری نوجوان نسل کو، اس طرف ہم چل پڑیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. سوشل میڈیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بتا رہے تھے پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں جب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی چائنا کے بارے میں کوئی بات کی تھی کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، تو ٹک ٹاک نے ان کو پرماننٹ بین کر دیا. کہہ رہے تھے گورنر صاحب کے بیٹے نے میرے ساتھ کوئی انٹرویو کیا اور وہ ٹک ٹاک پہ ڈال دیا اس مجھ سے پوچھے بغیر. پتہ نہیں ایک دن میں 1 ملین ویوز، دوسرے دن 2 ملین، 3 ملین، اگلے دن پتہ نہیں ان کی آئی ڈی اڑا دی یا ان کا وہ ویڈیو اڑا دی ٹک ٹاک نے. کہ وہ کہہ رہے میں نے چائنا کے خلاف بات کی تھی تو ٹک ٹاک ابھی مجھے الاؤ ہی نہیں کرتا. تو بھائی سوشل میڈیا ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ، آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو لکھنا چاہیں، جو بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم جو چاہیں ہم نہیں بول سکتے. ہم اپنی بات کو ہمیں بہت زیادہ کور کرنا پڑتا ہے، سینسر کرنا پڑتا ہے تاکہ فیس بک کا، یوٹیوب کا الگورتھم اس کو پکڑے نہیں اور ہم اپنی بات کنوے کر سکیں آگے. تو جب سوشل میڈیا آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہر بات کرنے کی، تو آپ نے کیوں یہ ٹھان رکھا ہے، یہ نیت کر رکھی ہے کہ میں نے سب کچھ لکھنا ہے جو میرے دماغ میں آئے گا؟ تو سیرت کی روشنی میں سوشل میڈیا کو سمجھیں اور سوشل میڈیا کا استعمال سیرت کی روشنی میں کریں. اور دوسری بات جو میں مختصراً عرض کروں کہ سیرت کو صرف واقعات کی حد تک نہ سمجھیں. میں غار حرا کا واقعہ نا، میں آپ کو اس کی کچھ مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر غار حرا کا واقعہ ہم نے پڑھا، اگر ہم نے کہیں پڑھا کتاب میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور جب آپ غار حرا جاتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے تھے، ستو لے جاتے تھے، پانی لے جاتے تھے. پھر جب وہ آپ کے پاس وہ چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، آپ دوبارہ گھر تشریف لاتے تھے، پھر اپنی تیاری کر کے پھر جاتے تھے غار حرا، اور پھر وہاں پر آپ پر وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو فرمایا اقرا، آپ کو 3 دفعہ زور سے دبایا اور پھر کہا اقرا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت گھبرا گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تسلی دی اور فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا.
وجہ کیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ آپ کو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد کے پاس لے گئیں، ان کو کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، ذرا آپ ان کی بات سمجھیں. پھر ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، کزن تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. یہ پورا ایک واقعہ ہے. اب ایک یہ کہ واقعہ ہم بیان کریں، بیان کر کے ختم کر دیں. دوسرا یہ کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. مثال کے طور پر پہلی چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جاتے تھے تو اپنے ساتھ ستو اور پانی لے کے جاتے تھے. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا میں جو بھی کام کریں اس کے اسباب اختیار کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غار حرا جاتے تھے دین کا کام کرنے کے لیے جاتے تھے نا، لیکن اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جاتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں توکل کا مفہوم ہے کہ نہ کوئی سبب کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ کام کریں. بھائی جو ڈیو اس کے لیے جو بھی آپ کے اسباب ہونے چاہیے پہلے اس کو اختیار کریں. اسباب اختیار کیے بغیر کوئی کام شروع کر دینا، اس کے نتائج پر غور کیے بغیر کوئی کام شروع کر دینا، یہ سیرت کا مزاج نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا تشریف لے جاتے تھے گھر والوں کو بتاتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں دور سفر پہ جائیں گھر والوں کو بتا کر جائیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تاکہ ان کے علم میں ہو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوئی، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی. اس کا مطلب بیوی کا کام کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو تسلی دینا ہوتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کا مرتبہ بلند ہو، بیوی کا مرتبہ کم ہو، لیکن اس بلند مرتبے والے شوہر کو تسلی بیوی کے جملوں سے ملتی ہے. اب بیوی کو ایسی بیوی ہونا چاہیے جیسی بیوی حضرت خدیجہ تھیں، جیسی بیوی حضرت عائشہ تھیں. اب ہماری عورتوں کو، لڑکیوں کو کہاں پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ کیسی بیوی تھیں، حضرت عائشہ کیسی بیوی تھیں؟ ہمیں نہیں پتہ. پھر حضرت خدیجہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ آپ کو تسلی دی، بلکہ اپنے کزن کے پاس لے کر گئیں تاکہ وہ بھی ان کو تسلی دیں. اس سے علماء نے لکھا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے مرتبے والا آدمی کسی چھوٹے مرتبے والے آدمی کے پاس جا سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس آدمی پہ کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، سامنے والا اس کو تسلی دے تو وہ سنبھل جاتا ہے. ورقہ بن نوفل نے آپ کو تسلی دی تو آپ سنبھل گئے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کس ڈائریکشن میں کیا کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے جو نکاح کیا تھا وہ نکاح ان کی سمجھداری کی وجہ سے کیا تھا، اور وہ سمجھداری اس موقع پر کام آئی جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ رشتہ کریں تو رشتے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. تو سیرت کو اس پرسپیکٹو میں جب پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے نا، یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو نظام ہے، جو گائیڈنس ہے، جو رول ریگولیشن، جو پورا انسٹیٹیوشن اسلام نے، قرآن نے، سیرت نے ہمیں بنا کے دیا ہوا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے نا سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ بولیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی. سیرت کا مطالعہ کرنے کا یہ مطلب ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.